السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی تعریف و تمجید بیان کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر سلام و درود کہتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم اس مرکز میں جہاں صحیح عقیدے کی باتوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، جہاں صحیح چیزوں کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق گزاریں، وہاں ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو غلط سلط باتیں پھیل جاتی ہیں اور غلط اور باطل عقائد جو لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کے تعلق سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی تبدیلی لائے، اس میں اصلاح پیدا ہو. تو اس چیز کے مد نظر ہم نے کئی ایک ایسے موضوعات پر گفتگو کی ہے جن کا تعلق باطل فرقوں سے ہے. جیسا کہ ہم نے چند ماہ پہلے شیعہ کو موضوع بنایا اور ان کے عقائد اور انہیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور ان کے کیا کیا نقصانات ہیں اس پر بھی نظر ڈالی. تو جب ہماری گفتگو شیعہ پر چل رہی تھی، تقریباً ہم اس گفتگو سے فارغ ہو رہے تھے، تو ایک سوال بار بار ہم سے پوچھا گیا کہ یہ جو عمان کے اندر لوگ رہتے ہیں، کیا یہ شیعہ ہیں؟ اگر یہ شیعہ ہیں تو ان میں اور عام شیعہ میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ شیعہ نہیں ہیں تو یہ ہیں کون؟ یہ سوال تقریباً مجھے کئی لوگوں نے پوچھا، اور ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت ہی کم کلام ہوا ہے، بہت ہی کم اس تعلق سے چیزیں اردو میں مل رہی ہیں، خاص طور پر بیانات اور سوشل میڈیا کے اندر اس تعلق سے بہت ہی کم معلومات ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک پوری مستقل مجلس ان لوگوں کے لیے ہم وقف کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے عقائد کو سمجھیں، اور یہ کہاں اہل السنہ والجماعت سے اختلاف کر جاتے ہیں، وہ کیا کیا ان کے اندر باطل چیزیں ہیں جنہیں جاننا ہمیں ضروری ہے. اور خاص طور پر بعض حضرات جو عمان میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی رابطہ کیا، اور ان لوگوں میں نے بھی اس تعلق سے بہت ساری باتیں پوچھی. تو انشاءاللہ یہ سمجھیے ان کے سوالات کا ایک جواب ہے جو بطور درس میں آپ کے سامنے رکھیے. اس فرقوں کو کہتے ہیں عباضیہ. ہم نے کہا فرقہ، ہم نے یہاں یہ نہیں کہا کوئی ایک مذہب ہے، یا پھر ہم نے کوئی جماعت نہیں کہا، بلکہ ہم نے کہا فرقے عباضیہ،
یہ اباضیہ ایک فرقہ ہے. جیسے اہل السنہ والجماعت سے ٹوٹ کر اپنے آپ کو توڑ کر جو کئی فرقے منظر عام میں آئے، ان میں سے ایک فرقہ فرقہ اباضیہ ہے. جیسے فرقہ شیعہ ہے نا، اور شیعہ کے اندر کئی ایک فرقے. دیکھیے جماعت اور فرقے میں فرق یہ ہے کہ جماعت میں لوگ کسی ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، جب وہ مقصد ان کا پورا ہو جاتا ہے تو جماعت نہیں رہتی. کوئی بھی ایک چیز کو ٹارگٹ کر کے اس پر کام کرتے ہیں، اسی کو جماعت کہتے ہیں. فرقہ جماعت سے بڑھ کر اپنے اندر عقیدے میں اختلاف رکھتا ہے، اپنے اندر منہج میں اختلاف رکھتا ہے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے طریقوں میں اختلاف رکھتا ہے. تو جب اختلافات بنیادی مسلمات میں پڑ جائیں تو وہ چیز بن جاتی ہے فرقہ. مثال کے طور پر اگر بعض اچھے لوگوں نے جمع ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی بے نمازی ہیں ہم انہیں نماز کے لیے بلائیں گے، تو سبوں نے مل کے کہا کہ بھائی ہم ایک جماعت کی شکل میں نکلتے ہیں یا پھر بناتے ہیں جس میں ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ لوگوں کو نمازی بنائیں. یہ جماعت ہے. لوگ جمع ہوئے، ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اندر جو بدعتی خیالات ہیں انہیں ختم کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے پورا زور لگائیں. ایک جماعت. انہیں ہم فرقہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ ایک اچھے مقصد کے لیے جمع ہو گئے، یہ تو جماعت ہے. یہ اس وقت فرقہ بنیں گے جب انہوں نے عقیدے میں اختلاف کیا. جماعت کے لوگ عقیدے سے اختلاف نہیں کرتے، انہوں نے ایک اچھے کام کو اپنا ٹارگٹ بنایا، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تو جماعت کہیے، کوئی مسئلہ نہیں. تو جماعت چاہے جتنی بھی ہو، عیب کی بات نہیں. 72 اور 73 فرقوں کے تعلق سے یہ وہ ہیں کہتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیے جماعتیں زیادہ ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی ہر جماعت کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے جسے لے کے وہ محنت کرتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ہونا چاہیے. کام تو بہت سارا کرنے کا ہے، اس کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن یہ جماعت اگر فرقے کا شکل اختیار کر لے، یعنی انہوں نے اسلام کے اصول سے اختلاف کیا، اللہ پر ایمان کے تعلق سے اختلاف ان کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ کے ناموں کے تعلق سے، صفات کے تعلق سے انہوں نے اختلاف کیا، اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے تعلق سے انہوں نے اختلاف کیا. جو اختلاف اہل السنہ والجماعہ میں نہیں تھا، ایسا اختلاف کرنے والے فرقہ بن جاتے ہیں. تو اباضیہ ایک فرقہ ہے، یا پھر اباضیہ ایک فرقہ ہے. اچھا، یہ فرقہ رہتا کہاں ہے؟ یہ فرقہ عزیز ساتھیوں عمان کے اندر، جس کا جو دارالسلطنت، جس کا کیپٹل مسقط ہے، جہاں اکثر لوگ ہمارے جاتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں، رہتے ہیں وہاں، اور وہاں کی مساجد دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں، اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیسی نماز پڑھتے ہیں. ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، رکعت نہیں باندھتے، سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیتے ہیں، اور تکبیر پر ہاتھ اٹھانا ان کے ہاں ہے ہی نہیں. تو ایک مختلف نماز دیکھتے ہیں، ان کے مختلف عادات و اطوار دیکھتے ہیں، تو انہیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہیں کون آخر کار. تو یہ عمان کے اندر بڑی تعداد میں رہتے ہیں. اس کے بعد ان کی بہت بڑی تعداد لیبیا میں ہے، اس کے بعد ان کی بہت بڑی تعداد ٹونیشیا میں ہے، اور اس کے بعد ان کی تعداد افریقہ کے بعض ملکوں میں ہے، خاص طور پر زنجبار ایک بستی ہے، وہاں پر یہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں. تو آج ساری دنیا میں لگ بھگ 5 لاکھ نہیں بلکہ 50 لاکھ 5 ملین 50 لاکھ کی ان کی نفری ہے. ساری دنیا میں لگ بھگ 50 لاکھ لوگ اس فرقے کو ماننے والے ہیں، اور صرف سلطنت عمان میں 75% لوگ اسی فرقے کی تباہ کرنے والے ہیں، بلکہ پوری عمانی سلطنت اسی فرقے کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے. اسی فرقے کو پروموٹ کرتے ہیں، اسی کو وہ حق سمجھتے ہیں. اور لیبیا کے اندر بعض ایسے بڑے لیڈرز ہیں جنہوں نے لیبیا کو فرانس اور اٹالی کے شکنجوں سے بچایا. اس کے خلاف وہ لوگ لڑے
اور بہت بڑا کام کیا انہوں نے، وہ بھی اس فرقے سے ان کا تعلق ہے۔ تو آج ساری دنیا میں لگ بھگ 50 لاکھ کی ان کی نفری ہے جو اس فرقے کی تباہ کرتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہمیں اس تعلق سے بہت ہی کم معلوم ہے۔ تو یہ فرقہ خطرناک نہیں ہے جیسے شیعہ فرقہ ہے۔ شیعہ اور ان کے اندر بہت سارے چینجز ہیں، یہ شیعہ کا سمجھیے کہ الٹا ہے، یہ شیعہ کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلتا ہوا ایک فرقہ ہے عبادیہ۔ لیکن شیعہ خطرناک اس اعتبار سے ہیں، وہ اپنا عقیدہ پروموٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس بہت بڑا بجٹ ہے، اس کے لیے بہت ہی سنجیدہ اور سیریس کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ ان کے ہاں جب ایران کے اندر 1979 میں ان کی جو حکومت قائم ہوئی ایک بہت بڑے ریولوشن کے بعد، تب سے ان لوگوں نے اس موٹو پر کام کیا کہ یہ جو اثنا عشریہ رافضہ کا جو عقیدہ ہے، جنہیں امامیہ بھی کہتے ہیں، اس عقیدے کا پرچار ہو، اس عقیدے کو پروموٹ کیا جائے ساری دنیا میں، اور اس عقیدے کے دشمن جو سنی ہیں انہیں توڑ کر رکھ دیا جائے، ان کی عمارتوں کو ختم کر دے، ان کی سلطنتوں کو ختم کر دے۔ یہ ایرانی شیعہ ان کے مقاصد ہیں، اس اعتبار سے یہ زیادہ خطرناک ہے، لیکن عبادیہ اس اعتبار سے خطرناک نہیں ہے۔ ان کے پاس ان کے عقیدے کو پروموٹ کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ لوگوں پر ٹھونپنا، اس کے لیے پوری محنت کرنا، ایسے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ ہیں اور اپنے لوگوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں اور اس میں وہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن شیعوں کی طرح ان کے اندر وہ اپنے مسلک کو لے کر، اپنے فقہ کو لے کر، اپنے فرقے کو لے کر انتہائی سنجیدہ ہونا، پروموٹ کرنے کے اعتبار سے، اور مخالفین کو غلط سمجھنا، مخالفین کو برباد کرنے کی کوشش کرنا۔ اب جو فرقہ عبادیہ ہے ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ جب شروع ہوئے تھے تو بڑے خطرناک تھے، اور انہوں نے بہت سارا نقصان پہنچایا عام مسلمانوں کو۔ لیکن آج جبکہ ان کی سلطنت بن گئی ہے، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ سارے مسلمانوں کو مانتے ہیں، سب کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں، اور سب کو اپنے عقائد پر عمل کرنا دینے کا موقع دیتے ہیں۔ تو آج کل یہ ایک سمجھیے کہ ایک اعتبار سے نرم پڑ گئے ہیں، ورنہ یہ جب شروع ہوئے تو کافی خطرناک تھے۔ اب چلیے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کب شروع ہوئے۔ یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ جابر بن زید نامی ایک تابعی ہیں جو ازدی اور عمانی ہیں، ہم ان کے اتباع کرنے والے ہیں۔ جابر بن زید واقعی ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد رہے، لگ بھگ 70 صحابہ سے ان کی ملاقات رہی اور انہوں نے صحیح طریقے سے علم حاصل کیا، صحیح ہے۔ لیکن یہ اپنے آپ کو جابر بن زید کی طرف انتساب کر کے ہم جو کہتے ہیں وہ جابر بن زید سے لے کر کہتے ہیں، کہنا غلط ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے شیعہ اپنے آپ کو جعفر صادق سے ریلیٹ کر کے اپنی ساری باتوں کو ان سے جوڑ کر صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ اسی طریقے کی کوشش ہے۔ ہاں، جابر بن زید ازدی عمان میں رہے، اور عمان جو ہے اس میں اسلام بہت پھیلا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہاں پہنچا، یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ عرب تھے اور بالکل یمن کے قریب ان کے علاقہ، اس زمانے میں یمن کے علاقوں میں پڑتا ہے، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت پہلے اسلام قبول کر لیا۔ اور ان میں سے بہت سارے تابعین نکلے، تبع تابعین نکلے، ہے نا، بہت بڑے ائمہ نکلے جنہوں نے دین کی خدمت کی۔ ان تمام کو چھوڑ کر ان لوگوں نے زید بن ثابت کو اپنے طرف، یا پھر وہ اپنے آپ کو ان کے طرف منسوب کرنے میں وہ اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ فرقہ عبادیہ کی جو بنیاد جس پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ جابر بن زید کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جابر بن زید نے ایسی باتیں کہی ہو۔ بہرحال یہ اپنے آپ کو جابر بن زید کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور ان کا جو لیڈر ہے جس کے نام سے ان کا نام پڑھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن اباب التمیمی۔ عبداللہ بن اباب التمیمی یہ ان کا لیڈر تھا۔ اس نے
ان لوگوں کو ایک فرقے کی شکل دی. ہوا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خوارج سر اٹھائے، خاص طور پر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، شروع کے 6 سال کے بعد جب خوارج نے ہنگامہ مچایا اور ان کے جو نقصانات ہوئے ہم جانتے ہیں، اور علی بن ابی طالب کا جب زمانہ آیا تو علی بن ابی طالب نے ان لوگوں کو خوب مارا اور ان لوگوں کی پوری طاقت کو علی بن ابی طالب نے توڑ دیا. اور جب یہ پورے کے پورے ٹوٹ گئے، پورے کے پورے علی بن ابی طالب کے زمانے میں پورے کے پورے ٹوٹ گئے، تو یہ خاموش بیٹھنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. جب یہ لوگ خاموش بیٹھ گئے تو ان میں سے 3 فرقے نکلے. ایک فرقے کا نام ازارقہ، اور دوسرے فرقے کا نام صفاریہ، اور تیسرے فرقے کا نام عباضیہ. علی بن ابی طالب کے زمانے میں جب انہیں خوب توڑا گیا، ہم جانتے ہیں علی بن ابی طالب خوارج کے ساتھ ان کی مستقل لڑائی تھی اور انہیں قتل کرنے والے بھی خوارج ہیں. عبد الرحمن بن ملجم جو خارجی تھا، اس نے علی بن ابی طالب کو قتل کیا. تو یہ بڑے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا کہ نوجوان ہوں گے، ان کے سر میں بال نہیں ہوں گے، ہے نا، قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلقوں کے طرح نیچے نہیں اترے گا، لیکن دین سے اتنی تیزی سے نکل جائیں گے جیسے تیر کسی جانور کو چیرتے ہوئے نکل جاتا ہے نا. دین کے ثبات قدمی کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، لیکن باتیں بہت بڑی ہوں گی، عمل میں بہت زیادہ دین ہوگا، لیکن جاہل ہوں گے، اندر سے کھرے جاہل ہوں گے، دین کی سمجھ ان کے اندر نہیں ہوگی. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی سنائی تھی، اس کے پاداش میں جو خوارج نکلے، ان پر بالکل یہ ساری چیزیں فکس ہوتی ہیں. تو جب یہ علی بن ابی طالب نے انہیں توڑا، علی بن ابی طالب کو کافی نقصان ہوا ان سے. انہوں نے علی بن ابی طالب کے لشکر میں رہ کے علی بن ابی طالب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور جب علی بن ابی طالب نے تحکیم کو مان لیا، تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں علی بن ابی طالب کے کہ جب علی بن ابی طالب اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تو لوگوں نے کہا کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اس آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے کو تحکیم کہتے ہیں. بیٹھ کے فیصلہ کرنے کو تحکیم کہتے ہیں. جب علی بن ابی طالب نے تحکیم کو مان لیا، ان کے لشکر میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے یہ چیخ پکار اٹھائی کہ کیسے علی بن ابی طالب تحکیم مان سکتے ہیں جبکہ انہیں اللہ کی کتاب کو ماننا چاہیے. یہ کہہ کے علی بن ابی طالب کے لشکر سے الگ ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے علی بن ابی طالب کو کافر کہا اور علی بن ابی طالب کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے. ان کی تعداد لگ بھگ 12,000 کی تھی. عبداللہ بن عباس نے ان سے مناظرہ کیا، ان میں سے 6,000 یا پھر 8,000 لوگ توبہ کر کے ہٹ گئے. بقیہ جو 4,000 5,000 کی ان کی تعداد تھی، ان کے خلاف علی بن ابی طالب نے نہراون نامی ایک علاقے میں زبردست لڑائی لڑی، جس میں ان کے اکثر بیشتر لوگوں کو مار دیا گیا. خاص طور پر ان کا جو بہت بڑا لیڈر جس کا نام تھا عبداللہ بن وہب الراسبی، جسے قتل کر دیا گیا تھا. جیسے ہی اسے قتل کر دیا گیا، یہ لوگ ٹوٹ گئے اور یہ کوفہ، بصرہ اور دوسرے علاقوں میں چھپ چھپ کے رہنے لگے. جب یہ لوگ ٹوٹ گئے تو ان میں سے جو پہلے 2 فرقے کا نام میں نے لیا، ایک کا نام تھا ازارقہ، دوسرے کا نام صفاریہ. ان لوگوں کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا ٹوٹ جانے کے باوجود، دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو کر دوبارہ خلافت قائم کرنے کے لیے، دوبارہ حکومت قائم کرنے کے لیے ان کے اندر وہ عناصر پائے گئے، ان کے اندر وہ مادہ تھا. عباضیہ، یہ فرقے والوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم سیاست میں نہیں جائیں گے، نہ ہم سیاست میں جانا پسند کرتے ہیں، ہم خاموش رہیں گے، اپنے عقیدے کو پروموٹ کریں گے، تلوار اٹھا کر نہیں لڑیں گے. تو یہ اس زمانے سے انہوں نے مار دھاڑ کاٹ کوٹ کو چھوڑ دیا، یہ خاموشی انہوں نے اختیار کی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے باطل عقائد کو پروموٹ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. اس زمانے میں ان کا ایک لیڈر پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ بن اباض التیمی، جس کے طرف یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جس کے نام سے ان کا نام عباضیہ پڑا. عبداللہ بن اباض، اسی سے عباضیہ یہ لوگ بن گئے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب عبداللہ بن اباض التیمی اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا تھا. اور علی بن ابی طالب کے بعد زمانہ آیا اموی دور کا، اموی سلطنت کا زمانہ آیا. ہم جانتے ہیں اموی، یہ علی بن ابی طالب کے بعد ان کے پہلے خلیفہ یا پھر بادشاہ تھے معاویہ بن ابی سفیان. اس کے بعد لگ
لگ بھگ 90 سال 100 سال تک امویوں کی حکومت تھی. 100 سال تک امویوں کی حکومت تھی. جب آخری اموی خلیفے کا زمانہ آیا جن کا نام محمد المروان تھا، اس زمانے میں عبداللہ بن یہ جو عباد تھا یہ کافی ایکٹیو تھا. اچھا، یہ جیسے ہی اموی سلطنت قائم ہوئی، یہ فرقے والوں نے کہا کہ ہم اس سلطنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس سلطنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس سلطنت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس وقت انہوں نے اپنا نیا عقیدہ پروموٹ کیا. کیا عقیدہ پروموٹ کیا؟ پہلا، یہ جو اپنا نیا عقیدہ اس وقت پروموٹ کیے، اس سے پہلے عام خوارج کا عقیدہ تھا سو تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک نئی بات پیش کی. وہ بات یہ تھی کہ خلیفہ غیر قریشی بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں کئی ایک جگہ کہا کہ الائمۃ من قریش، جو خلفاء ہوں گے یہ قریش سے ہوں گے، بلکہ قریش سے ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ بات پہنچائی. یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ جو بھی خلفاء ہوتے ہیں وہ قریش سے ہوں گے. ان لوگوں نے پہلی بار کہا کہ نہیں، قریش سے ہونا ضروری نہیں، بلکہ خلیفہ کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی سے ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ سب اس پر اتفاق کریں. تو اس اعتبار سے انہوں نے اموی خلیفہ کا خلفاء کا انکار کیا. یہ اپنے طور سے ایک خلیفہ کھڑا کر دیے گئے جس کا نام تھا عبداللہ بن عباد التیمی. اس کے یہ اتباع کرنے والے بن گئے. بعد میں ان کی حکومتیں قائم ہوئی، خاص طور پر مصر کے اندر، عراق، افریقہ کے اندر ان کی بڑی مضبوط حکومت قائم ہوئی. اور وہ زمانہ تھا جب یہ لوگ بڑے ہی شدید تھے، اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی انہوں نے مخالفین کو خوب قتل کیا. بلکہ اہل السنہ والجماعہ کے بچوں کو قتل کرنے کا ریکارڈ موجود ہے افریقہ کے اندر. تو اس طریقے سے یہ شروع ہوئے. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنے، یعنی علی بن ابی طالب کے زمانے میں جب یہ شروع ہوئے تب سے لے کر آج تک اسی نام سے موجود ہیں. یہ اتنے لمبے عرصے باقی رہنے کی وجہ، یعنی بہت سارے فرقے ختم ہو گئے، لمبے عرصے تک باقی رہنے کی وجہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاموشی سے اپنا عقیدہ پروموٹ کرتے تھے اور بہت تیزی سے اپنا عقیدہ پروموٹ کرتے تھے. اور انہوں نے جتنی بھی حکومتیں آئیں کسی سے انہوں نے پنگا نہیں لیا، اپنی جگہ رہے اور اپنا کام کرتے رہے، اور ہمیشہ ایک کوشش میں رہتے کہ ان کی ایک حکومت قائم ہو جائے. جب حکومت نہیں ہوتی اس کے لیے پوری محنت کرتے، حکومت قائم کر لیتے. اب یہی آپ دیکھتے ہیں کہ سلطنت عمان کے اندر ان کی حکومت ہے، اور ساری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم امن و امان کے پیغمبر ہیں، ہم امن و امان چاہتے ہیں، کسی سے اختلاف نہیں چاہتے. جب ان کے پاس حکومت نہیں ہوتی یہ بڑا ہی خطرناک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں. اچھا، عبادیہ میں نے آپ کو بتایا یہ خوارج سے نکلے ہیں، لیکن آج کے عبادی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم خوارج میں سے نہیں ہیں، خوارج کو ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ڈنگے کی چوٹ میں کہتے ہیں. جبکہ ان کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں جوں کا تو عقائد جو خوارج کے ہیں وہ اپنے کتاب میں ان کے پاس موجود ہیں. خوارج کے کیا عقیدے ہیں؟ خوارج جان لیجیے عزیز ساتھیوں، یہ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ کیا معاملہ کیا تھا ان کا؟ ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کی بنیادوں سے اختلاف کیا. کیا بنیادوں سے اختلاف کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بڑا گناہ گار، بڑا گناہ کرنے والا یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور دنیا میں بھی اسے کافر کہیں گے. یعنی جو بھی بڑے گناہ ہیں اگر کسی نے اسے کر لیا ان کی نظر میں وہ کافر ہے. نعوذ باللہ، کوئی کسی نے شراب پی لی یہ کہیں گے کہ کافر ہے، کسی نے نعوذ باللہ زنا کیا یہ کہیں گے کہ کافر ہے، جب تک کہ دوبارہ اسلام نہیں لاتا. کافر ہو گیا، توبہ کر کے اسلام لا لیا تو الگ بات ہے، ورنہ اس کے یہ کبیرہ گناہ پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ خوارج کہتے تھے. اور اس لیے ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کو کافر کہا، ان لوگوں نے علی بن ابی طالب کو کافر کہا خوارج نے. اس لیے تو قتل کیا. قتل کس لیے کیا انہوں نے علی بن ابی طالب کو؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر یہ مجلس تحکیم کو مان لیا. علی بن ابی طالب کے لشکر میں یہ گروپ خوارج کو جو تھی وہ یہ چیخ پکار کر رہی تھی کہ علی بن ابی طالب کو اللہ کے کلام کو ماننا چاہیے، یہ آپس میں بیٹھ کے بات کر کے فیصلہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے.
اور جب علی بن ابی طالب نے تحکیم کو مان لیا تو انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب کافر ہو گئے، اور جب کافر ہو گئے تو ان کا خون بہانا جائز ہے، یہ کہہ کے انہوں نے معاملی مسلمانوں کا خوب خون بہایا۔ جو کوئی بھی معاملی گناہ کرتا ہے کہتے کافر ہے، قتل کر دو۔ اور آج کے ہمارے زمانے میں بھی ایسے خوارج پائے گئے جن لوگوں نے ایک مسلمان جو وضو نہیں کرنا چاہتا اسے انہوں نے کافر کے قتل کر دیا۔ کتنے ساروں کو انہوں نے ایسا کیا ہے نا۔ بہرحال تو یہ جو خوارج کا عقیدہ ہے کہ بڑا گناہ کرنے والا دنیا میں بھی کافر ہے اور آخرت میں بھی کافر ہے۔ عبادیہ نے کیا کہا کہ بڑا گناہ کرنے والا دنیا میں ہم کافر نہیں کہیں گے، چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، ہم اسے منافق مانیں گے۔ دنیا میں ہم اسے منافق مانیں گے، آخرت میں تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر وہ توبہ نہ کرے آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ صحابہ تابعین، قرآن حدیث، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے اپنے گناہ کے بدولت اپنے ایمان میں کمی کر بیٹھتا ہے۔ جتنا آدمی گناہ کرے گا اتنا ایمان اس کا گھٹتا جائے گا۔ اگر کوئی بڑا گناہ کرے ہم اسے دنیا میں کافر نہیں کریں گے، یہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے توبہ کو قبول کرے گا۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے اس بڑے گناہ کے تعلق سے نہیں پوچھے گا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کیا، ایسے ہی مر گیا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مشیت کے تحت فیصلہ کریں گے، یعنی اللہ کی مرضی کے تحت اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ چاہے گا تو اس کے گناہوں کے مطابق اسے سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کرے گا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یعنی بڑا گناہ کرنے والا دنیا میں کافر نہیں کہلاتا، اپنے گناہ کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی پیدا ہو گئی، وہ پکا مومن تو نہیں۔ جب تک وہ اپنا گناہ چھوڑ کر توبہ نہیں کر لیتا پکا مومن تو نہیں ہو سکتا، ایمان میں تو گھٹاؤ پیدا ہوا ہے۔ اور آخرت میں اللہ اپنے مرضی سے اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو پکڑے گا۔ یہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ خوارج کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہی اس نے بڑا گناہ کیا دنیا میں کافر ہو گیا، جو کہ بڑا ہی خطرناک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بدولت خون خرابہ عام ہوتا ہے۔ جب کافر کہتے ہیں اب وہ تو مسلمان نہیں ہے، اب مارنے میں کیا دقت ہے، تو چلو قتل کرو۔ کتنے ایسے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ڈینجر عقیدہ ہے کہ کسی مسلمان کو اب کافر کہیں۔ تو خوارج اس اعتقاد کے بڑے ہی زبردست حامی رہے ہیں، اور جیسے ہی دنیا میں تو یہ بات ہے، آخرت میں تو ان کے پاس وہ تو جہنمی ہے، آخرت میں وہ تو جہنمی ہے۔ اب عبادیہ نے کیا فرق کیا؟ بالکل ڈٹو وہی خوارج کا عقیدہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں انہیں کافر نہیں کہیں گے بڑا گناہ کرنے والے کو، بلکہ ہم اسے منافق مانیں گے۔ ہم اسے کیا مانیں گے؟ منافق۔ آخرت میں تو وہ تو جہنم میں جائے گا، بالکل وہی بات خوارج کی بات۔ دنیا میں منافق، آخرت میں جہنم میں جائے گا، یہ بڑا گناہ کرنے والا۔ یہ بالکل خوارج کا عقیدہ ہے جو آج بھی ان کے پاس موجود ہے۔ یہ تو اعلان کرتے ہیں کہ ہم خوارج میں سے نہیں ہیں، ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کرتے ہیں۔ ان کے جو مفتی عام ہیں جن کا نام احمد الخلیلی، یہ تو بار بار یہ کہتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ 100% ہے کہ بڑا گناہ کرنے والا ان کے معاشرے میں منافق مانتے ہیں اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بالکل خوارج کا عقیدہ جو ان کے پاس پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عقائد خوارج کے ہیں ان کے پاس پائے جاتے ہیں، ان میں سے قرآن کو مخلوق ماننا۔ قرآن کو مخلوق ماننا، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی بات ہے، قرآن اللہ کی ایک صفت ہے۔ ایک صفت جو اللہ سے جڑی ہوئی ہے وہ مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک صفت جو خالق کی ہے وہ کیسے مخلوق ہو سکتی ہے؟ یعنی قرآن مخلوق ہے تو معنی یہ کہ اللہ نے اپنے کلام کو بنایا، یعنی اللہ اپنی صفت کو بناتا ہے جبکہ صفت اللہ کی ہے، یہ بات نہیں چل سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ جیسے خالق ہے اور اس کی صفات خالق سے جڑی ہوئی ہیں تو یہ صفات مخلوق ہو نہیں سکتی۔
صفات مخلوق ہو نہیں سکتی. تو اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ صفت اللہ سے جڑی ہوئی ہے, خالق سے جڑی ہوئی ہے. جب صفت خالق سے جڑ گئی تو مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, یہ غیر مخلوق ہے. خوارج کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن مخلوق ہے, قرآن مخلوق ہے. اور یہ عبادیہ آج بھی کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے, قرآن مخلوق ہے. ان کی کتاب متفق علیہ ہے. یعنی میں ایسی باتیں آپ کے سامنے نہیں لا رہا ہوں جس پر اختلاف ہے, یہ ایسی باتیں جسے وہ علی الاعلان مانتے ہیں, علی الاعلان مانتے ہیں. ان کے جو مفتی ہیں جن کا نام احمد الخلیلی, ایک مرتبہ یہ سعودی عرب آئے تو ان کی ملاقات شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. تو شیخ بن باز نے کہا کہ بھائی تمہارے عقیدے میں یہ جو قرآن کو مخلوق ماننا ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت کا انکار ہے, یہ دونوں بڑے خطرناک چیزیں ہیں, اسے تم توبہ کر لو, اسے چھوڑ دو. تو یہ صاحب بجائے اس کے کہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل میں گفتگو کرتے, ڈسکس کرتے, انہوں نے فوراً کہا کہ آپ اسے آپ ایک مناظرے کی شکل دیجئے, حرم کے جو صحن میں اس مناظرے کو کنڈکٹ کریے, ساری دنیا کو چینلز کو بلائیے کہ وہ اسے لائیو ٹیلی کاسٹ کرے. تو شیخ بن باز نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ اس گفتگو کو جواب دیجئے. اس جواب دینے کے بجائے آپ سیدھے سیدھے مناظرے کو بلا رہے ہیں, وہ بھی حرم میں. کوئی ایسا کرتا نہیں ہے, ایسے مسائل اس کے لیے حرم نہیں ہے کہ آپ جو ہے مسائل لے کر ادھر اختلافات کرتے رہیں. تو مانا یہ کہ یہ اپنے عقیدے سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس میں سے عقیدہ جو خطرناک عقیدہ میں نے آپ کو بتایا, قرآن کو مخلوق ماننا. دوسری چیز, تیسرا جو خطرناک ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل سنہ و جماعت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے. جب جنت میں جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا, جو کہ تمام نعمتوں سے چھوٹی کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار ہو, ہے کہ نہیں؟ اور قرآن میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا, اسألک لذت النظر الی وجہک, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لا تضامون فی رؤیتہ, قیامت کے دن جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہو, اس کے اور آپ کے درمیان کوئی ابر حائل نہیں. اتنی وضاحت کے ساتھ تم اللہ کو دیکھو گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر مومن کا ایک امید ہے اس کے دل میں کہ وہ اپنے خالق کو دیکھے گا, اور یہ امید بلکہ یہ خواہش, بلکہ سب سے بڑی لذت والی چیز جنت میں یہ ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. ہر مومن اپنے دل میں اس خواہش کو رکھتا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, نہ دنیا میں آخرت میں. خوارج نے بھی یہی کہا, ڈٹو وہی بات یہ آج کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کے عقائد جو ہیں بالکل خوارج سے جڑتے ہیں. تو یہ لاکھ انکار کریں کہ ہم خوارج میں سے نہیں ہیں, یہ خوارج کا عقیدہ اپنے پاس رکھتے ہیں. یہی حق کی بات ہے, یہی حق کی بات ہے. یہ بات ہم مانتے ہیں کہ یہ شیعہ جیسے خطرناک نہیں, لیکن ان کے پاس یہ خوارج کا عقیدہ پایا جاتا ہے. خوارج کا عقیدہ ان کے پاس پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی آپ بات رکھیے, جن کے ہاں جو خطرناک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے مخالفین کو کافر مانتے ہیں. یعنی ان کی نظر میں ہم کافر ہیں. حالانکہ یہ کافر ہونے کی وجہ سے اپنے تعلقات کاٹتے نہیں ہیں, رہتے ہیں ساتھ کو سب, لیکن وہ ہمیں کافر مانتے ہیں, جو کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. ہم انہیں کافر نہیں مانتے, یاد رکھ لیجیے آپ. ہم انہیں ایک باطل فرقہ مانتے ہیں, خطرناک عقائد والے مانتے ہیں, لیکن ہم انہیں کافر نہیں مانتے. وہ ہمیں کافر مانتے ہیں, یہ ان کی کتاب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور صحابہ کو لے کر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ گالی گلوچ نہیں کرتے جیسے شیعہ کرتے ہیں. شیعہ کے پاس ابو بکر عمر ان دونوں کو گالی دینا ان کے کیا ہے, مسلمات میں سے, بلکہ اس کا تو انہوں نے ایک ورد بنایا ہوا ہے.
اور ماں عائشہ کو گالی دینا یہ ان کے دین میں سے ہے. یہ لوگ بالکل برعکس، یہ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو گالی نہیں دیتے، انہیں باطل نہیں کرتے، بلکہ ان کا اختلاف عثمان اور علی سے ہے، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب سے ہے. اب ان کے علماء میں خطرناک اختلاف ہے کہ کیا عثمان کافر تھے نعوذ باللہ، کیا علی بن ابی طالب کافر تھے. ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عثمان تو ان کی نظر میں جو ہے کافر ہی کافر ہیں، علی بن ابی طالب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لیا، علی بن ابی طالب مرنے سے پہلے توبہ کر لیا، اس لیے ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں. ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ توبہ نہیں کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر مرے نعوذ باللہ. تو عثمان اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کے تعلق سے ان کے بعض ائمہ اور ان کے کتابوں میں گالی گلوچ پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے. یہ جب بھی علی بن ابی طالب کا نام لیتے ہیں ان کی کتابوں میں بعض جگہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور بعض جگہ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے. یعنی ان دونوں کے تعلق سے ان کے پاس کیا ہے؟ خطرناک شک ہے، اختلاف ہے ان کے آپس میں. اور دوسرے صحابہ کے تعلق سے ان کے پاس اتنا گالی گلوچ نہیں پایا جاتا جتنا شیعہ کے پاس پایا جاتا ہے نا. یہ چیز ان کے اندر ہمیں فرق کرنے چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی سفارش کا انکار کرتے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کرنا قیامت کے دن یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے. ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی قسم کی سفارش ہے. اس میں سے ایک سفارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنتی جنت کو جانے کے قریب ہو جائیں گے، دیکھیں گے کہ جنت بند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور سب جنت میں جائیں گے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو تمام لوگوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ ایک سفارش ہے مقام محمود کی سفارش. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود وہ مقام ہے جو اللہ کے قریب ہوگا، اور اس مقام میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ وہ جائیں جو مؤمنین جہنم میں رہ گئے ہیں انہیں سفارش کر کے باہر نکالیں. اسے کہتے ہیں مقام محمود، اسے کہتے ہیں مقام محمود. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نئے ناموں کا علم دیا جائے گا جن کے طفیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سفارش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ جائیں، جا کے جہنم میں سے ان مومنین کو باہر نکال لائیں جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جہنم میں جو مومنین اپنی گناہوں کی وجہ سے جل رہے ہوں گے انہیں سفارش کر کے باہر لے کر آئیں گے. اسے کہتے ہیں شفاعت العصاہ، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للعصاہ، گنہگاروں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش. اس قسم کی سفارش کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی کوئی سفارش نہیں کریں گے. کیوں نہیں مانتے سفارش کو؟ وہ اس لیے نہیں مانتے، ابھی آپ نے سنا کہ یہ بڑے گنہگاروں کو جہنمی مانتے ہیں، ہمیشہ کے جہنمی مانتے ہیں. تو پھر سفارش کا قبول کرنا تو پھر ان کا عقیدہ ادھر ٹوٹ جائے گا. تو اس قسم کی سفارش کا یہ بھرپور انکار کرتے ہیں. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کی کتابوں میں خوب انہوں نے غلط سلط باتیں لکھی ہیں، اور یہ مخالفین کو کافر مانتے ہیں. یعنی ان کی نظر میں ہم کافر ہیں، لیکن اہل السنہ و جماعت سے شادی کرنا جائز ہے، ان کی وراثت لینا جائز ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کا جو ہے ان کا عقیدہ ہے. تو بہرحال مختصر میں آپ کے سامنے اس فرقے کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ فرقہ عام شیعوں کی طرح خطرناک نہیں ہے، لیکن ایک فرقہ ہے، اپنے باطل عقائد کے ساتھ موجود ہے، اور انہیں آج کل ایک سلطنت ملی ہوئی ہے جس میں وہ اپنے عقیدے کی مضبوطی کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور یہ عقائد ہیں جو آپ نے سنا، جیسے اللہ کی رویت کا انکار کرنا، قرآن کو مخلوق ماننا،
بڑے گناہ گاروں کے تعلق سے یہ سوچ رکھنا، سفارش کا انکار کرنا اور ان کے مخالفین کو کافر ماننا، یہ سب چیزیں ان کے پاس آج بھی موجود ہیں، آج بھی ان کے پاس یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ اس فرقے کا مختصر تعارف تھا، میں آپ کے سامنے اس مجلس میں رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ بہت ساری اور بھی تفصیل ہے، زیادہ علمی ہو جائے گی بات، زیادہ دقیق ہو جائے گی، لیکن میں نے اس کے باوجود جو لب لباب اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں